ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد یوسف یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر سننا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کڈنی سٹونز یا گردوں کی پتریاں۔ میری آج کی ویڈیو ان ٹاپکس پر مشتمل ہوگی: پتریوں کی اقسام اور ان کا تعارف، پتری بننے کے وجوہات، پتری بننے کے بعد سائن اینڈ سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کا گردے کی پتری کا علاج کیا ہوتا ہے، کون سا بہتر علاج ہے، اور ایک آخر میں ایک مریض کی ایک مختصر ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی کہ اس نے اپنے گردوں کے پتری کا علاج بہت کم خرچے میں اور بہت کم مدت میں کروایا۔ تو ویورز، گردے کی پتری کو کڈنی سٹون کہا جاتا ہے، رینل کیلکولائی کہا جاتا ہے، نیفرولیتھسس کہا جاتا ہے، اور یورالیتھسس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تقریباً ہر سال 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ گردوں کی پتریوں کی وجہ سے آپریشن یعنی سرجری میں جاتے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10% لوگ زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں گردوں کی پتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز، پتریوں کی جہاں تک اقسام کا تعلق ہے تو یہ 4 اقسام ہیں پتریوں کے، جس میں ایک جو سب سے زیادہ عام ہے وہ کیلشیم آکسیلیٹ ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ جو سب سے زیادہ ہے وہ یورک ایسڈ سے وہ پتریاں بنتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک نیکسٹ جو قسم ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایک نیکسٹ جو چوتھی قسم ہے وہ اگر یعنی جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں، جینیٹکس کی وجہ سے وہ آتے ہیں۔ تو ان کی جو بنیادی وجوہات ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے گردے کی پتری بنتی ہے۔ یعنی اگر ہم ان وجوہات کو کنٹرول کر لیں یا ان کو ختم کر لیں تو ہماری گردے کی پتریاں بنیں گی نہیں ہیں۔ تو اس میں ہے کہ اگر شوگر کا لیول زیادہ ہو، بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا یا زیادہ رہنا، گردے میں انفیکشن ہو جانا، پانی کم پینا۔ یعنی پانی کم پینے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، سیکنڈ کہ ہمیں کچھ جو ہے نا وہ جو فضلہ ہے وہ یورین جو ویسٹیج ہے ہماری وہ یورین کے تھرو نکلتی ہے۔ اب اگر ہم پانی کم پئیں گے تو ہمارے جسم سے وہ جو ویسٹیج ہے وہ بھی کم نکلے گی۔ یعنی ایک عام بندے کو 8 گلاس تک جو ہے نا وہ یورین ڈیلی پاس کرنا چاہیے۔ اب ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ڈیلی جو ہے نا وہ روٹین کتنی ہے، کتنی بار ہم جو ہے نا وہ یورین پاس کرتے ہیں۔ تو جو اگر ان کیس جیسے میں نے کہا نا کہ جتنے لوگوں کو یہ کڈنی سٹونز بنتے ہیں ہر بندہ اس پہ تک نہیں جاتا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے چند دن پانی کم کیا یا کچھ عرصے کے لیے کم کیا، اس کے بعد جیسے ہی آپ نے پانی زیادہ پینا شروع کر دیا تو وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کنٹینیو آپ ایک پرابلم اس میں پانی کم پی رہے ہیں یا جو باقی جو وجوہات ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سرجری یا میجر جو ہے نا آپ کو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد موٹاپا ہے، موٹاپا بھی کڈنی سٹون کی وجہ بن جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے سرجری کروائی جاتی ہے، یہ بھی کڈنی سٹون کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ نمک یا چینی کا استعمال کرنا، واک اور ایکسرسائز بالکل نہ کرنا یا بہت زیادہ کرنا۔ یعنی اگر ایک بندہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے تو وہاں بھی دیر از چانسز کہ اس کے کڈنیز میں سٹون بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر فیملی میں کڈنی سٹونز کی ہسٹری ہے تو بھی آپ کے کڈنیز جو ہے نا وہ آپ کڈنی سٹون کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کڈنی میں سٹون بن جاتا ہے تو انسان کیا فیل کرتا ہے، اس کے سائن اینڈ سمپٹمز کیا ہیں۔ تو ویورز، لوور بیک میں پین محسوس ہوگا آپ کو، اور یورین میں خون آئے گا، یورین کی سمیل جو ہے نا وہ انتہائی بری ہو جائے گی، اور یورین کا جو کلر ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نوزیا اور وامٹنگ بھی ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور انتہائی سخت سردی بھی لگتی ہے اس طرح کے حالات میں۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں علاج کے بارے میں۔ تو ویورز، ایک زمانہ تھا جب کڈنی سٹونز اگر ڈیولپ ہو جاتا تھا تو اس کا ایک ہی علاج تھا جو کہ سرجری تھی، اور میں نے میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ کڈنی سٹونز کے لیے انہوں نے 4 5 سرجری کروائی ہیں، کیونکہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں تھی کہ آپ کی گردوں میں سٹون جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونے سے وہ روک سکے۔ یہی تھا کہ سٹون پیدا ہوا، ڈیولپ ہوا، آپ اس کی سرجری کر دو، اس کے بعد 2 سال بعد سال بعد دوبارہ ڈیولپ ہوا پھر سرجری کر دو۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسی ٹریٹمنٹ ہماری لائف میں ہماری روٹین میں آ گئی ہیں کہ آپ کی جو کڈنی سٹونز ہیں نا اگر ان کیس ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ کو ہیبچول ہیں
تو وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور اگر پیدا ہو جائے تو وداؤٹ سرجری آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں۔ اس میں بہترین جو علاج ہے وہ کیپنگ تھراپی ہے، ہجامہ ہے۔ اگر آپ ہجامہ کروائیں گے تو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے کڈنی سٹون جو ہے نا اگر ان کیس ہیں وہ نکل جائیں گے، بلکہ اگر روٹین میں آپ ہجامہ کرائیں گے آپ کے کڈنی سٹونز ڈیولپ ہی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ 3 منتھس میں ایک بار ایک کپ آپ کڈنیز کے اوپر لگائیں گے یا 2 کپ، تو آپ کو کڈنی سٹون آپ کے ڈیولپ نہیں ہوں گے، اور اگر ان کیس ڈیولپ ہو جائیں تو بہت ہی مختصر مدت میں یہ اور بہت کم خرچے میں آپ اس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو ویورز، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں آپ کے ساتھ ایک مریض کی ویڈیو نشر کریں گے جو کڈنی میں اس کے سٹون تھا، اور اس نے بہت کم خرچے میں اور بہت کم مدت میں وہ اللہ نے اس کو صحت دی اور اس نے اپنا علاج کرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماجد ہے۔ میرے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ میرے اچانک سے لیفٹ کڈنی میں پین ہوا اور شام کے اندر خون زیادہ آیا، اور میں نے ٹیسٹ کروایا لیبارٹری میں جا کے، تو اس میں بلڈ تھا کافی زیادہ۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میرے دوبارہ اتنا درد ہوا کہ وہ درد نہیں میرا کم ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری لیفٹ کڈنی میں 7 mm کا سٹون ہے۔ تو سٹون اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے ہائیڈرونیفروسس بنے ہوئے تھے ساتھ۔ ہائیڈرونیفروسس کی وجہ سے میرے پاس کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی اس کی۔ وہ پہلے ہائیڈرونیفروسس تھا، اس کے بعد آگے سٹون بن گیا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے پمز کے بھی ڈاکٹروں سے بھی چیک کروایا، پمز کے ہیڈ نیورولوجسٹ کے پاس گیا، پھر اس کے بعد اپنا ایم ایچ میں گیا، ایم ایچ میں نیفرولوجسٹ کے پاس گیا۔ میں نے تقریباً کوئی میڈیسن جو ہے کہ وہ میں نے اپنے اوپر اپلائی نہ کی، جو سارے ڈاکٹروں سے میں نے میڈیسن لی۔ پھر اس کے بعد ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی میں نے یوز کی۔ پھر تھک ہار کے مجھے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کریں، ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں یہاں پہ ڈبل روڈ پہ بیٹھتے ہیں، آپ ادھر چلے جائیں اسٹیڈیم کے ساتھ۔ تو میں وہاں پہ آیا، ان سے آ کے یہ ساری داستان میں نے سنائی اور ڈاکٹر صاحب کو بتایا، اور میں اتنا کہ زیادہ پریشان تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حوصلہ دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ہجامہ کروائیں، اور میرے مشورے پہ آپ ہجامہ کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ ہجامہ کروایا، ہجامہ کروا کے، اور 1 گھنٹے کے بعد، آپ یقین کریں 1 گھنٹے کے بعد میرا جسم اس قدر ہلکا ہو گیا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کچھ اٹھایا ہوا ہے یا کچھ وزن ہے میرے سر پہ، وہ سارا ہلکا ہو گیا الحمدللہ سے۔ اور اس کے بعد میں نے تقریباً 6 یا 7 دن کے اندر 6 دن کے اندر میکسیمم، 6ٹے دن کے بعد میں صبح نماز کے لیے اٹھاؤں، میں نے کوئی ایسی میڈیسن بھی پراپر یوز نہیں کی، بس لیمن وغیرہ یوز کرتا رہا ہوں، پراپر لیمن پیتا تھا، کھانے میں بھی لیمن، اس کے بعد سارا۔ تو اس کے بعد اپنا نماز کے لیے اٹھاؤں تو وہ 7 mm کی جو سٹون، پتہ نہیں اب وہ کتنا تھا، بہرحال سٹون کی تصویر بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب دے دیں گے، وہ بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے شیئر کی ہوئی ہے۔ تو وہ سٹون نکل کے اپنا پیشاب کے ذریعے سے وہ ٹائی کے اوپر گرا، اور اپنا میں الحمدللہ سے اب 2nd دفعہ آیا ہوں، 2nd بھی اب میں نے ہجامہ کروایا، 2ری دفعہ اب میں مزید اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہا ہوں کہ میں پہلے سے اور زیادہ میرے سے بوجھ ہلکا ہوا ہے، اور میں مزید ریلیکس ہوں۔ اور میرے لیور میرے کڈنی کے سٹون کے ساتھ ساتھ میرے لیور بھی فیٹی لیور تھا میرا، اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب نے کام کیا۔ میرا فیٹی لیور تھا، اس پہ لیور کا سائز بڑا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بھی ہجامہ، میرا اب 2سرا ہجامہ ہوا ہے، اور اس سے میرا الحمدللہ سے میرا جو لیور ہے وہ بالکل الحمدللہ سے ٹھیک ہو گیا ہوا۔ میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ سنت طریقہ ہے علاج، سنت ہجامہ، تو انشاءاللہ یہ کروائیں اور آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔